اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی میزبان کرن حیدر مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے ہوں۔ آج ہم جس اہم ترین ٹاپک پہ گفتگو کریں گے وہ تعقیبات نماز ہے۔ اس ٹاپک کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسہ تعلیم القرآن کی طلبہ سیدہ نور زہرا نقوی۔ تو جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا اس ٹاپک کے متعلق سب سے پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے گا کہ تعقیبات نماز کسے کہتے ہیں؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تعقیبات نماز سے مراد ہے کہ مستحب ہے کہ انسان اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کا وضو، غسل یا تیمم وغیرہ باطل ہو، وہ کچھ دیر مصلی عبادت پر بیٹھا رہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرے، دعائیں پڑھے، مناجات پڑھے، خدا سے راز و نیاز کرے، ذکر پڑھے، اور ان سب چیزوں کو وہ بلند آواز سے قبلہ رخ ہو کر پڑھے۔ اور مستحب ہے کہ ان تمام مناجات کے بعد وہ سجدہ شکر بجا لائے۔ اسے تعقیبات نماز کہتے ہیں۔ جی مومنین اکرام، خواہر نے ہمیں بتایا کہ تعقیبات نماز سے مراد کہ جیسے انسان نماز کو ختم کرے اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھے، اس کا غسل یا تیمم یا اس کا وضو باطل ہو، وہ کچھ دیر مصلی عبادت پر بیٹھا رہے، دعائیں پڑھے، ذکر پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اور ان تمام چیزوں کو قبلہ رخ ہو کر بلند آواز سے پڑھے۔ اور انسان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ آخر میں سجدہ شکر بجا لائے۔ اسے تعقیبات نماز کہتے ہیں۔ تو خواہر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ تعقیبات نماز میں کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے؟ جی، وہ دعائیں کہ جو احادیث میں ہمیں ائمہ معصومین نے بتائی ہیں اور ان کے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، ہمیں تعقیبات نماز میں وہی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ جس طرح سے تسبیحات فاطمۃ الزہرا ہے، اس کو تعقیبات نماز میں پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ جی مومنین اکرام، تعقیبات میں ہمیں وہ دعائیں پڑھنی چاہیے کہ جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں، اور ائمہ نے ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ ہمیں تعقیبات نماز میں وہی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ جس طرح سے تسبیحات فاطمۃ الزہرا ہے، اس تسبیح کو تعقیبات نماز میں پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور ہمیں اس تسبیح کو تعقیبات نماز میں پڑھنا چاہیے۔ تو خواہر، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ تعقیبات نماز میں جو ہے وہ تسبیحات فاطمہ زہرا کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، میں یہاں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ تسبیحات فاطمہ زہرا کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور اس کو تسبیحات فاطمۃ الزہرا کو تعقیبات میں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ تمام مومنین کو تسبیحات فاطمۃ الزہرا پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ تسبیحات فاطمۃ الزہرا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر کا ذکر پڑھے، اور اس کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ کا ذکر پڑھے، اور آخر میں 33 مرتبہ سبحان اللہ کا ذکر پڑھے۔ یہ تسبیحات فاطمۃ الزہرا پڑھنے کا طریقہ ہے، اور مستحب ہے کہ ہم تسبیحات فاطمہ جب پڑھ لیں تو ہم آخر میں سجدہ شکر بجا لیں۔ جی مومنین اکرام، خواہر نے بہت ہی احسن طریقے سے ہمارے سامنے تسبیحات فاطمہ زہرا کو پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے کہ سب سے پہلے انسان 34 مرتبہ اللہ اکبر کا ذکر پڑھے، 33 مرتبہ الحمدللہ کا ذکر پڑھے، اور پھر اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کا ذکر پڑھے۔ اور انسان کے لیے مصیب یہ ہے کہ وہ تسبیحات فاطمہ زہرا کے بعد سجدہ شکر بجا لائے۔ تو خواہر، میں آپ سے یہاں سوال کرنا چاہوں گی، آپ بتائیے گا کہ سجدہ شکر کسے کہتے ہیں، اور سجدہ شکر کب کب بجا لایا جاتا ہے؟ کہ سجدہ شکر سے مراد ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی نعمت ملے، جب بھی ہمیں کسی مشکل سے نجات ملے، جب بھی ہمارے اوپر کوئی خیر نازل ہو یا ہمیں نماز کی توفیق ہو، ایسے موقع پر انسان جب خدا کے شکر کی نیت سے اپنے سر کو جھکاتا ہے تو اسے سجدہ شکر کہتے ہیں، اور مستحب ہے کہ ہم سجدہ شکر کو نماز کے بعد بجا لائیں۔ جی مومنین اکرام، خواہر نے ہمیں بتایا کہ سجدہ شکر اس صورت میں کہ جب انسان کو نماز کی توفیق ملے، یا انسان پر کوئی نعمت نازل ہو، یا انسان کو کسی مصیبت سے نجات ملے، تو اس صورت میں شکر کی نیت سے اپنے خدا کے آگے سر جھکانے کو سجدہ شکر کہتے ہیں، اور مستحب یہ ہے کہ انسان نماز کے بعد سجدہ شکر ادا کرے۔ خواہر، میں آپ سے یہ سجدہ شکر کے متعلق ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ بتائیے گا کہ سجدہ شکر میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ جی، ویسے تو
کہ خدا کے شکر کی نیت سے اپنے سر کو جھکانا ہی کافی ہے، کیونکہ اسی کو سجدہ شکر کہتے ہیں۔ لیکن مستحب ہے کہ ہم 100 مرتبہ یا ہم 3 مرتبہ یا کم از کم ہم 1 مرتبہ شکراً یا عفواً کہیں سجدہ شکر میں جا کر۔ جی مومنین اکرام، خواہر نے ہمیں بتایا کہ ویسے تو سجدہ شکر کے لیے نیت کر کے ہی خدا کے آگے سر کو جھکانا کافی ہے، لیکن انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ 100 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا کم از کم 1 مرتبہ شکراً یا عفواً کا ذکر پڑھے۔ تو خواہر، یہاں میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جی مومنین اکرام، امید ہے کہ آپ نے بھی ہمارے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اگلے پروگرام میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔